پروگرام میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. وزیر اعظم کے گزشتہ روز اس انکشاف کے بعد کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں تو انہیں معاف کیا جا سکتا ہے، اس پر ایک بحث شروع ہو گئی ہے. اپوزیشن کی جانب سے اس پر تنقید ہو رہی ہے. کچھ تجزیہ کار اسے درست سمجھ رہے ہیں، کچھ اس کی مخالفت میں بیان دے رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی اس پر اپنی حکومت کا موقف واضح کیا ہے. بطور وزیر داخلہ انہوں نے اس پر اسٹیٹمنٹ دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح پالیسی ہے تحریک طالبان، جس پر کہ تحریک طالبان پاکستان جس کے سر پر بہت سے بے گناہوں کا خون ہے، کیا ان کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ سانحہ اے پی ایس کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہ دوسری طرف کی دلیل یہ ہے کہ جنگ کے بعد بھی آپ مذاکرات ہی کے بیس پر بیٹھتے ہیں. کیا یہ اس طرح کی صورتحال ہے؟ تو ان تمام چیزوں پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا صحیح سوچ رہی ہے حکومت پاکستان اور صحیح فیصلہ کر رہی ہے، اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اوریہ صاحب. عامر زاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. اور سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اوریہ صاحب، سب سے پہلے میں شیخ رشید صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس حوالے سے، گڈ اور بیڈ کے حوالے سے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہتھیار ڈالتے ہیں ان سے لڑنا جائز نہیں ہے. کیا کہا ہے انہوں نے؟ پہلے یہ سن لیجئے، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے. جو آدمی ہتھیار پھینک دے اس سے لڑنا جائز نہیں ہے. دہشت گردی کو کسی قیمت پر واپس نہیں آنے دیں گے. تمام مسلک کے سربراہوں کے پاس میں خود جا رہا ہوں بطور وزیر داخلہ. جی اوریہ صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ صحیح فیصلہ کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں، میں ایک بہت بڑے امن پروسیس کا ذاتی طور پر وٹنس ہوں. میں نے 1980 سے لے کے 2004 تک بلوچستان میں وقت گزارا ہے. 1973 کی اندر عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹ جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اور وہاں پر ایک بہت بڑی انسرجنسی شروع ہوئی تھی کہ جو تقریباً 1977 5 جولائی تک رہی تھی. جی، اس انسرجنسی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ باکو میں جو 1920 میں کانفرنس ہوئی تھی سوویت یونین نے کی تھی، اس کی سوویت بیک بھی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو تھے افغانستان میں چلے گئے تھے. 3000 سپاہی سرونگ ملٹری لوگ وہ مارے گئے تھے. 5600 بلوچ وہ مارے گئے تھے اس کے اندر، اور 16000 سویلین کا خون ہوا تھا. اور اس کا ظاہر بات ہے آپ کو اس طرح کے آٹومیٹک ہتھیار نہیں ہوتے تھے اور بہت کچھ. اس تحریک کی اندر شمولیت کا عالم یہ تھا کہ پنجاب سے نجم سیٹھی اور اس کے ساتھی، اور محمد علی طالپور اور اس کے ساتھی سندھ سے، یہ وہاں گئے تھے اور وہاں جا کے لڑے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہاں کمیونسٹ انقلاب اب مکمل طور پہ آ جائے گا. 5 سب سے بڑا غداری کا کیس وہاں چلا تھا، جس میں ابھی جالب بھی غداری میں آئے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو نے باقاعدہ ان کو حیدرآباد کیس چلایا تھا، جس میں عطا اللہ مینگل بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے. 5 جولائی کو جس وقت یہ انسرجنسی ختم ہوئی ہے اور ضیاء الحق نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور ہتھیاروں سمیت عام معافی کا اعلان کیا، یہاں تک کہ ہتھیار بھی واپس لیے تھے. 5 جولائی 1977 سے لے کے آپ سوچیں 2006 تک، نواب اکبر بگٹی کے سانحے تک، پورے پاکستان میں بلوچستان سے زیادہ پرامن علاقہ کوئی نہیں تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر میں ایک طویل عرصہ میں نے سرو کیا ہے. تفتان سے لے کے وہاں تک، کوئٹہ تک 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. بغیر گن مین کے لوگ آیا جایا کرتے تھے. جی، میں اکیلا نہیں، لاکھوں لوگ جو وہاں رہے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ وہ اس شہر میں کاروبار کرتے تھے. جتنے مشاعرے، جتنے کانسرٹ، جتنی بڑی اس زمانے کہیں اور نہیں ہوئی. اس امن کا پھل یہ تھا کہ کوئی اور تصور نہیں کر سکتے. جو اب جن جگہوں پہ ہم جا نہیں سکتے ان جگہوں پہ پر لوگ زیارت کے علاقے کے اندر پیر بالکل ٹھیک ہے. یہ تو صحیح ہے اور یہ صاحب کہ یہ امن کی انٹینشن کے ساتھ آخری جی امن کی ٹینشن نہیں. آخری بات سن لیں. اگر اس وقت کوئی سوال اٹھاتا آپ جیسا اینکر کہ آپ نے 16000 لوگوں سے پوچھ لیا جن کے پیارے مارے گئے تھے، آپ نے پوچھ لیا؟ نہیں، کسی نے اٹھایا تھا. اس کے بعد دوسری چیز، کیا اس وقت کوئی بندہ یہ سوال کرتا کہ 3000 سپاہیوں کا خون کون معاف کرتا ہے سپاہیوں کا؟ جی. کیا اس وقت گریبان پکڑ لیا جاتا خاص بخش پسنجوں کا، عطا اللہ مینگل کا، ہمارے 5600 بلوچ جو تھے ان کو کون ذمہ دار ہے؟ تو کیا امن ہو سکتا تھا؟ وتھ ون انٹینشن کہ ہم نے امن لے کے آنا ہے، ہر چیز بھول گئے تھے. وجہ یہ 14 انچ کا باکس نہیں تھا اس وقت میڈیا کا. ٹھیک ہے جی. سعید قاضی صاحب، آپ بھی اوریہ صاحب کی طرح اتفاق کرتے ہیں حکومت جو سوچ رہی ہے؟ بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں جو اوریہ صاحب نے بات کی ہے وہ درست ہے. ہمیں امن و امان چاہیے، لیکن اس میں ایک بات ایڈ ضرور کروں گا.
اگر ایسے لوگ ہمارے ہتھے چڑھتے ہیں جن اسکولوں میں بچوں کو مارا تھا جی، اور بڑے ان پہ ہمیں ایسے الزامات، ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ جس میں ایک ہم انہیں انکریمنیٹ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ دروازہ بھی کھلا رکھے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو انگلینڈ میں یہ ختم ہوا، آئرلینڈ کی جو آئرش ریپبلکن آرمی تھی، کیسے یہ ختم ہوا، تو بات یہ ہے کہ ہم عام آدمی تو امن چاہتا ہے، اور امن کسی بھی قیمت پہ چاہتا ہے وہ، تو میں ایکسکیوز می، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوبارہ اے پی ایس نہ بن سکے۔ جی، ہاں، جو پہلا بنا تھا اس کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا لا انفورسمنٹ کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، وہ پہنچائے، لیکن یہ کہ آئندہ یہ نہ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر چیز کو پولیٹیسائز کرنا، شور مچا دینا، ہو حکومت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، یعنی دیکھیں نا اصل جو ایشوز ہیں اس پہ تو بات نہیں کرتے، مہنگائی کی بات کرتے، مہنگائی پہ یہ تحریک چلانے کے قابل نہیں، ان کے پیچھے کوئی آدمی نہیں آتا۔ تو میرے خیال میں جہاں پر ہم نے جو غلطیاں کی، جس طریقے سے ہم نے اپنے ملک کو پوری دنیا کی جنگ کا ایک گڑھ بنایا، اس کو ختم کرنا چاہیے ہمیں، اور وہ تمام جو ہے، یا جس طرح یہ طالبان والا معاملہ دیکھ لیں آپ، یہ کس نے کیا تھا؟ امریکہ بہادر نے ہم سے کروایا تھا، آج جو ہے ہم اس کو ختم کرنے کے، تو میرے خیال میں یہ اور یہ سب جو کہہ رہے ہیں آئی ایگری ود دیم۔ صحیح ہے جی۔ عامر رضا صاحب، آپ کی رائے سر؟ ایک تو بڑا مشکل فیصلہ ہے یہ، آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جس قسم کا رد عمل کا سامنا حکومت کو کرنا پڑا ہے، خصوصاً ہمارا جو ایک لبرل ایلیٹ ہے جو سمجھتی ہے کہ کسی بھی نام سے اگر طالبان کا نام آ گیا تو چاہے وہ افغان طالبان ہو، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، ایک اس میں رکھتے ہیں، ترازو میں رکھتے ہیں۔ میں مشکل فیصلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ حکومت کو بھی اس بات کا ادراک ہوگا کہ جس طرح کی خوریزی ہوئی ہے اور جس طرح کے گھاؤ پاکستانی سماج کو لگے ہیں اس پوری دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں، تو یہ کسی کے لیے بھی آسان فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا دو ہی راستے ہو سکتے ہیں کہ آپ بدستور جنگ کرتے رہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ جس قسم کی اسیمیٹرک لڑائی ہوئی ہے وہاں پر اور قبائلی ایک مخصوص طرز کا نظام ہے، تو پھر یہ لڑائی جو ہے وہ چلتی رہے گی، اس کو کہیں نہ کہیں تو اس کو جو ہے اس پہ فل سٹاپ لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فواد چودھری صاحب، یہ جو پولیٹیشینز کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ جنہوں نے ریاست کے بچوں کو مارا ان کے ساتھ تو مذاکرات کر رہے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، تو کیا اس سے مماثلت بنتی ہے جیسا کہ رانا ثناء اللہ صاحب سمجھتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو ایسے ہی ایک غیر سنجیدہ قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ سیاستدانوں سے بھی ہم نے کس پہ مذاکرات نہیں کی؟ آپ ای وی ایم کا الیکٹورل ریفارمز کے اوپر دیکھیں، 1 سال سے 1.5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں آپ آئیں بیٹھیں بات کریں۔ آپ اس کے اوپر نیب کے اوپر دیکھیں، ہم نے کل پھر کہا ہے کہ آئیے بیٹھتے ہیں نیب لا کے اوپر جو آپ امینڈمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں۔ پرابلم یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سیاستدانوں سے مذاکرات کا نام رکھا ہوا ہے ان کے مقدمات میں ریلیف دینا، وہ نہیں ہونا۔ دیکھیں وہ کیسز ان کو اپنے خود لڑنے پڑنے ہیں، ہر بات کے اوپر ان سے آپ کوئی بھی بات کریں وہ آگے سے اپنے کیسز دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو نہیں ہونا۔ اس کے علاوہ آپ نے کہاں پہ ہم نے سیاستدانوں سے یہ بات نہیں کی؟ پرائم منسٹر نے اسمبلی میں تقریر کی، ٹویٹ کی، اس کے بعد اسپیکر آفس کو لکھا، اسپیکر آفس نے 150 بار ان کو بلایا، وہ تو اس کے بعد تو آتے ہی نہیں ہے، ریلیف کیسز میں نہیں ملنا، اس کے بعد جو مرضی آپ نام لیں۔ اور دوسری بات بھی بالکل واحد ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا چلیں فواد چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے اس کا کوئی فریم ہوا ہے؟ یہ غیر مشروط مذاکرات ہیں، کچھ شرائط ان کی مانی جا سکتی ہیں، وہ کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی فریم ورک طے ہو چکا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی یہ ایک 2001 کے بعد ایک خاص اس کا پس منظر ہے جس میں یہ سارا معاملہ شروع، اب ہم ایک آگ اور خون کے دریا سے گزرے ہیں، اس سارے معاملے تک پہنچ گئے۔ اس وقت پاکستان میں ہم نے القاعدہ کو شکست دی، ہم نے ٹی ٹی پی کو ہم نے پوری طرح جو ہے وہ شکست دے دی، یہ لوگ بھاگ گئے یہاں سے، افغانستان چلے گئے۔ اب آپ نے اس کے بعد اپنی جو جنگ ہوتی ہے اس کو جب پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آپ ہوتے ہیں آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، جس طرح برطانیہ نے آئی آر اے کے ساتھ کیا،
जर्मनी और फ्रांस में जो है वो आपस में सुलह हुई, पर आखिर में आपने जंगों को क्या करना होता है, बातचीत करके खत्म करना है ना। तो अब हमारी तवज्जो सिक्योरिटी की तरफ और इकोनॉमी की तरफ है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब हमने अपने जो मकासद हैं वो अचीव कर लिए हैं, तो अब वो लोग जो कि वापस आना चाहते हैं कौमी दायरे में, हम उनको मौका दें कि वो वापस आए। और जैसे हम बलोच रहनुमाओं के साथ, या वहाँ पे जो बलोच नाराज लोग थे 3000 के करीब, वो वापस आए। तो मुझे समझ ये नहीं आती कि वो जो कई जो लोग हैं हमारे, वो जो बलोच मुज़ाकरात हैं उनके ऊपर तो हमको कोई एतराज नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी यही कुछ हुआ था, यहाँ पर वो एतराज कर रहे हैं। लेकिन देखिए मकसद ये है, हमारा मकसद ये है और हुकूमत का और पाकिस्तान का मकसद ये है कि हम इसको अब कॉन्क्लूड करें, और ये ताकि स्टेबिलिटी आए। अब भारत की रेशा दवानियाँ यहाँ ख़त्म हुई हैं, अभी हम बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर है, और हमेशा मुज़ाकरात पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही किए जाते हैं। सही है। तो फवाद चौधरी साहब, ये मुज़ाकरात किस मरहले में है? इब्तदाई मरहले में हैं, कई चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं, किस मरहले में है इस वक्त? नहीं, अभी कई जो कहिए कि इसकी परतें हैं, टीटीपी भी जो है या जो बलोच वहाँ पे भी हैं, ये सारा कुछ एक सेंट्रलाइज कमांड तो है नहीं, हर ग्रोह के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं, और वो मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर मुख्तलिफ सोच है। तो कई जगहों के ऊपर हम ज़्यादा करीब हैं बातचीत के, कई लोगों के साथ बिल्कुल बात नहीं हो रही, और कई लोग जो हैं वो भी सोच रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ जो एक समझिए कि उनके अंदर जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, उनकी मुख्तलिफ एक स्ट्रेटजी है, और उसके तहत हम आगे हैं। और फवाद चौधरी साहब, इसमें जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो कितना किरदार अदा कर रहे हैं? अफगानिस्तान में जो तरीके तालिबान है, उनका एक असर और उनका एक ताल्लुक रहा है टीटीपी से, और उनका भी ये मानना है कि पाकिस्तान को, एक तो उन्होंने कह दिया उन्हें कि आप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद जो लोग पाकिस्तान के आइन और कानून को मान के आगे चलना चाहते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि एक सुलह के बाद जो है वो आगे बढ़े, तो उसको वो भी अपना ज़ाहिर किरदार अदा कर रहे हैं। सही है। इसमें एक ट्रिकी चीज़ है फवाद चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, और वो ये है कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी एक शरीयत है, उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो शरीयत चाहते हैं, जो भी उनका एक कॉन्सेप्ट है, फिर वो एक ख़ास उनकी एक तरीक़ाकार है काम करने का, एक ख़ास सोच है। जब आप, यानी बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवाल है कि अगर आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं, उनकी शराइत मान जाते हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में आकर रहना शुरू कर देते हैं, तो अमन की गारंटी कैसे होगी? यानी कैसे होगा कि ये अपना काम कैसे छोड़ सकते हैं ये लोग? अच्छा, जैसे में देखिए ना, आइडियोलॉजी जो है ना, वो कोई भी रख सकता है, चाहे वो एक ऐसी आइडियोलॉजी हो जो मेरी और आपकी नज़र में एक इंतहा पसंद आइडियोलॉजी। आप कर क्या नहीं सकते? आप वायलेंस नहीं कर सकते अपनी आइडियोलॉजी को इन्फोर्स करने के लिए, आप बंदूक नहीं उठा सकते रियासत में रहते हुए अपनी आइडियोलॉजी के लिए। आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रीच करें, आप गुफ्तगू करें, आप जहाँ पे मर्जी करें, लेकिन आप तशद्दुद पे नहीं उभारेंगे, आप असला नहीं उठाएंगे, और आप लॉज के मुताबिक चलेंगे। ये तो 3-4 चीजें मान के ही आपको आना पड़ेगा ना, वरना तो आप नहीं आ सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शिरकत करने के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, आमिर ज़ाद साहब बात कर रहे थे, उनकी बात हम वो अपनी बात मुकम्मल करेंगे, और फिर मैं इसके जो सियासी पहलू हैं, जिस पर मैंने अभी राना सनाउल्लाह का जिक्र किया था, ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी है। हमारी अपोजिशन क्या सोच रही है इस मामले पर, इस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर ज़ाद साहब, आपने अभी गुफ्तगू फवाद चौधरी साहब की भी सुनी है, मुज़ाकरात किस मरहले में हैं, वो क्यों कर रहे हैं, हुकूमत की इंटेंशन क्या है, कैसे आप इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे? कि बहुत मुश्किल फैसला है, जरूरतमंदाना फैसला है, कोई आसान फैसला नहीं है। उसकी वजह ये कि हमने देखा कि पहली राउंड में जिस तरह की तनकीद का सामना हुकूमत को करना पड़ा, और ऐसे औकात ज़ाहिर है कि इसलिए मैं कहता हूँ कि मुश्किल फैसला है कि जिस तरह के गहरे घाव पाकिस्तान ने खाए, हमारे पूरे समाज ने जितनी खुरेजी हुई है, उसके बाद जनाब दोबारा से लोगों को उसको मुज़ाकरात करना और मेन स्ट्रीम में लाने की बात करना यकीनन एक चैलेंजिंग फैसला था। लेकिन इसकी मैं सिर्फ इसलिए दुरुस्त करार दूंगा कि एक एंडलेस वॉर नहीं होती है।
اگر پاکستان نے جیسے کہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپنے اہداف جو ہیں حاصل کر لیے، آج پاکستان میں کوئی ایسے ریجن نہیں ہے کہ جو ملیٹنٹس کے عسکریت پسندوں کے قبضے میں ہوں، تو اب پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جب بات کرتے ہیں تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی جو انسرجنسی ہوئی تھی تو کیوں ہوئی تھی، اور وہ کیا مخصوص حالات تھے کہ جس میں بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ جناب اگر ہم اپنی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں گے تو اس سے ہم اسلام کی یا اپنے کسی بڑے کاز کی خدمت کر رہے ہو، تو میرے خیال میں وہ چیز جو ہے دور ہو گئی۔ افغانستان میں مسلح جدوجہد سمجھ میں آتی تھی کیونکہ ایک آکوپیشن فوج تھی وہاں پر، ایک فوج جو تھی باہر سے آئی ہوئی تھی، امریکہ یا اس کے اتحادی جو تھے بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ کی اپنی اسٹیٹ ہے جس کا ہو سکتا ہے کہ اس کے آئین پہ آپ کو اعتراضات ہو، لیکن ایک اسلامی آئین ہے، مورل لیس جو ہے ہماری سسٹم درست ہے۔ تو وہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے نادانی میں یا اس وجہ سے، کیونکہ ان کے کوئی غلط فہمی تھی کہ جناب اس سے اگر ہم پاکستان میں جنگ کریں گے تو اس سے افغان طالبان کی جہد کو فائدہ پہنچے گا، تو وہ چیز بھی اب دور ہو گئی ہے کیونکہ حالات بدل گئے۔ اکثر امریکہ بہادر بھی وہاں سے جا چکا ہے، ان کے پاس لڑنے کی وجہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ تو اگر گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور کچھ شرائط پر ہوتی ہے کہ ہمارے قانون کی آئین کی پاسداری کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن سر ایک چیز جو بھی میں نظریے کے حوالے سے سوال کر رہا تھا، فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نظریہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے آپ بندوق اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے۔ اور یہ سب اس میں اب ایک معاملہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ طالبان، اب جیسے افغانستان کے طالبان ہیں، انہوں نے 20 سال امریکہ سے جنگ لڑی، امریکہ کو شکست دے دی، اپنا نظریہ نہیں چھوڑا، اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جس نظریے کے لیے لڑ رہے تھے ہم وہ اس پر قائم ہیں۔ یہاں پر مختلف ہوا، پاکستان نے ٹی ٹی پی کو شکست دی، ان کو دھکیل دیا، وہ افغانستان چلے گئے، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی طرح پاکستان کو شکست نہیں ہوئی۔ تو پاکستان کی کیا ضرورت تھی، پاکستان کو کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے سمرنگ کرتی رہتی ہے، اس کے اندر سے جسے کہتے ہیں جیسے آتش فشاں ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے شعلے تھوڑے تھوڑے بولتے رہتے ہیں اور کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی صورتحال بن جاتی ہے۔ یہ جو لوگ تھے وہ آسمان سے تھوڑے آئے تھے، یہ اسی باجوڑ کے رہنے والے تھے، یہ اسی اپنا شمالی وزیرستان کے رہنے والے تھے، یہاں کے ان کے قبیلوں کے نیکسس بھی تھے۔ اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، معاہدہ کرنے کے بعد امریکن اس کو ڈرون سے حملہ کر دیتے ہیں اور آپ اس کو اون کرتے ہیں یہ تو ہم نے مارا ہے، پھر وہ ڈاما ڈولا کا کچھ عرصے بعد حملہ کرتا ہے، 80-90 بچے مار دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے مارا ہے۔ تو امریکہ نے، وہ بچے تھے نا ڈاما ڈولا میں جو مارے گئے تھے، اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال کے اندر اچانک جامع افسا ہو جاتا ہے، پھر ایک انسرجنسی شروع ہو جاتی ہے، اس کو انڈیا بیک کرتا ہے، اس کو CIA بیک کرتی ہے، اس کو راپ اور NDS بیک کرتی ہے، وہ بیک کر کے ساری ایک چیز بن گئی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے امن کرنا ہے۔ اب ایک اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جی فلاں چنیدہ بندوں کو، میں نیگوسیشن میں ساری زندگی گزاری ہے، آپ کے پاس بڑا ویک ایویڈنس ہوتا ہے بندوں کے خلاف۔ آپ کہیں گے جی فار ایگزامپل جیسے اس وقت شروع ہوا تھا تو ضیاءاللہ کو کہا گیا کہ جو حیدرآباد کیس جو ہے اس کو چلتے رہنے تھے، اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھوں گا کہ گوسوچ جو آرڈر دیتا رہا مارنے کے لیے، یہ ہم ثابت تو کر دیں گے کہ وہ سربراہ ہے اس کا، لیکن بہت ویک ایویڈنس ہوگا عدالت میں جا کے تو بدنامی پیدا ہوگی۔ تو ایک عدالت نے، جو حکومت نے جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ حاصل کیا ہوتا ہے عام معافی دے کے، جس کو لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار بہت بڑا کام کیا ہے، وہ بہت ختم ہو جاتا ہے جب آپ عدالت میں اپنے کیس ہارتے ہیں۔ اب طالبان سے زیادہ ظلم تو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، یعنی 15,000 بندے جن کے پولیس اس میں اپنا دشت لیلا میں کنٹینرز کے اندر رکھ کے اور ان کو دشت میں چھوڑ کے ان کو مار دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو دوستوں کو معاف کر دیا۔ اب وہ ملک پہلوان جو تھا، جو طالبان کی شاہ رگ کاٹ کے اس کے اندر پٹرول ڈال کے رقص دیکھا تھا، ان کو معاف کر دیا۔ وہ خود اس نے کہا آپ سوچ نہیں سکتے ہم نے کیسے لوگوں کو، اور انہوں نے تو 20 سال کی ایکٹیو جنگ کے اندر لوگوں کو معاف کیا، اور مورل ہائی گراؤنڈ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جو بھی کچھ کہیں، مورل ہائی گراؤنڈ اپنی جگہ اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک رسکی ڈیسیژن تو نہیں ہے پاکستان کا، یعنی ایسا جس سے ایک پاکستان ایک مصیبت مان لے سکتا ہے؟ ہارڈ ڈیسیژن رسکی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ڈیسیژن رسکی۔ اگر آپ ہتھیار ڈال رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے گاؤں آئیں گے نا، اپنے گھر آئیں گے نا، اپنے علاقے میں آئیں گے، وہ کہیں گے تم تو معافی لے کے آئے ہوئے ہو تو تم اب کیوں اس حکومت کے خلاف چلتے ہو؟ آپ کا مقام مرتبہ ایز اے لیڈرشپ نہیں رہتا، وہ کیا کریں گے؟ پناہ گاہیں بنائیں گے۔ پھر سب سے بڑا آپ کی واچ لسٹ میں ہوں گے، کہاں جا رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں، کس جگہ پہنچ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور کتنے 3-4 ہزار لوگ بھی اگر آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر تو ہم اسٹیٹ کو وائنڈ اپ کر دینا آپ۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ چلیں اب سعید قاضی صاحب، ایک اور معاملہ ہے، میں آپ کو رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں، پھر خواجہ آصف صاحب کا بھی سنیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیے، وہ سیاستدانوں کو کمپیئر کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، یہ کمپیریزن بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ذرا سن لیجئے پہلے۔
وہ طالبان جنہوں نے اے پی ایس کے معصوم بچوں کو جو ہے وہ لہو لہان کیا، یہ ان سے تو ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے لیکن اپوزیشن سے ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتا، اپوزیشن کے خلاف مقدمے بنانا چاہتا ہے۔ سعید قیصر صاحب، پہلے تو یہ بتائیں، یہ صحیح کمپیریزن ہے کہ یہاں سیاستدانوں پر کرپشن کے مقدمات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہاں سیاستدانوں سے آپ مذاکرات نہیں کرتے، پھر کہیں پر اپوزیشن کی گفتگو میں ایک این آر او کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ تو این آر او ہے جو آپ ان کو دے رہے ہیں، یعنی کہ این آر او پھر یہاں پہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو یہ کمپیریزن صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ ایک حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ طالبان بن رہے تھے اور ضیاء الحق اور امریکہ مل کے انہیں بنا رہا تھا تو یہ ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے۔ یہاں پہ جو انقلاب ثور تھا اس کو برباد کرنے کے لیے جتنے جرائم پیشہ لوگ تھے دنیا سے اکٹھے کر کے جنہیں مجاہدین اور جہادیوں کے نام پہ لایا گیا تھا، ان کے یہ ہاتھ مضبوط کر رہے تھے، اس حکومت کا یہ حصہ تھے، ان کے یہ ساتھی تھے۔ طالبان، مسلم لیگ نون اور جو تھی یہ جو کراچی کی ایک دہشت گرد پارٹی تھی ایک زمانے میں، تو وہ یہ اکٹھے بنے تھے، یہ تینوں بہنیں ہیں۔ تو ایک تو بات پہلے میں اس تاریخ کو پرسپیکٹو میں رکھ دوں کہ یہ تینوں کا جنم اکٹھا ہوا تھا۔ اب لڑائی ہماری طالبان سے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دھماکے نہ کرو۔ ان سے کیا لڑائی ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کو برباد مت کرو، ہمارے ملک کے اس خزانے کے پیسے مت لوٹو۔ دیکھیں یہ تو بیسیکلی اپنا حق کرپشن جو ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہاں اسلام نافذ کرنا ہے، یہ کچھ اور واردات کرنی ہے، وہ اور طریقے میں لڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی درست کمپیریزن نہیں ہے۔ ہمیں امن و امان چاہیے اور ہمیں معاشی دہشت گردی ختم کرنی ہے۔ جو معاشی دہشت گرد اس ملک کے اندر رہتے ہیں، جنہوں نے ہماری دوائی انسانوں سے چھین لی ہے، روٹی انسانوں سے چھین لی ہے، جو ایک گھر نہیں خرید سکتے، جو یعنی انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کروا دیا، اور عمران خان بھی اس کو ختم کروانے کے لیے کوئی میننگ فل کام نہیں کر رہا۔ تو یہ تو اور یہ معاشی دہشت گرد ہیں، وہ اور قسم کے دہشت گرد ہیں۔ ہم ان کے ہاتھوں بھی تنگ ہیں، ان کے ہاتھوں بھی تنگ ہیں۔ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، پھر سارے دہشت گردوں کو معاف کر دو، ان کو بھی معاف کر دو، باہر والوں کو بھی معاف کر دو۔ ہاں، اس ملک کا عام آدمی کیا چاہتا ہے کہ میرا بچہ اگر اسکول میں جائے تو خیریت سے واپس آئے، یہاں دھماکہ نہ ہو اگر میں کسی مارکیٹ میں جاؤں۔ ہمیں اور تم نے کیا دینا ہے؟ ہم اس حکومت سے کیا؟ علاج تم نہیں دیتے، صحت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تعلیم تم نہیں دیتے، ہمیں جا کے خریدنی پڑتی ہے چور اچکوں سے جا کے، جو کہ تعلیم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یار ہمیں امن دے دو۔ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارا بچہ گھر سے باہر گیا ہے تو بیچارہ اس کی لاش واپس نہ آئے، اور تم کیا دو گے ہمیں؟ کیا دینا ہے ہمیں تم نے؟ اور یہ جو لڑ رہے ہیں، یہ جو جی میں سر، میرے ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب بھی موجود ہیں، ان کو بھی میں کرتا ہوں، لیکن یہ جو پہلے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کا جواب میں عامر زاہد صاحب سے لوں۔ یہ جو خواجہ آصف صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کمپیریزن کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کہا کہ آپ جو سارے اے پی ایس کے جو ملزمان ہیں ان کو آپ این آر او دے رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ سیاستدانوں سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو عامر زاہد صاحب، آپ کی رائے اس پر؟ ہماری جو حزب اختلاف ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو دو بڑی ہماری مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ انٹلیکچولی اور مورلی بالکل بینکرپٹ ہیں۔ یہ کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ آپ سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹیز، عوام کی کم از کم قسم کی آپ سے توقعات یہ ہوتی کہ جی آپ جو ہے ایک کہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ اپنا کنڈکٹ کریں گے، آپ جو ہے عوام دوست فیصلے کیا کریں گے، اور اس میں اگر آپ نے بدعنوانی کی ہے، آپ نے لوٹ مار کی ہے، تو اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ احتساب جو کسی حکومت نے نہیں کرنا، وہ ہماری عدالتوں نے کرنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے، ہمارا پروسیکیوشن کمزور ہے، ہمارا انویسٹیگیشن کمزور ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے جرائم ہو گئے فائنینشیل، اور کوئی سزا نہیں ہوتی لوگوں کو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موازنہ غلط ہے یہ، کیونکہ وہاں پر یہ جو کیا تھا کہ بڑے گہرے گاؤں ہیں، بڑا دکھ اٹھایا ہے پاکستان نے، بہت تکلیف اٹھائی ہے ہم سب لوگوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ جب جنگ شروع ہوتی تو کہیں نہ کہیں اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آج حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب ہم ان کو اس بات پہ کنونس کر لیں گے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو پاکستان کے آئین قانون کے تابع ہوں اور وہ بندوق نہ اٹھائیں، ایک نقطہ آغاز ہے۔ پھر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جیسا اوریا صاحب فرما رہے تھے کہ قبائلی لوگ ہیں، اور قبائلی لوگوں میں یہ نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں کہ اس اے یا بی جو ملوث تھا اس ایکٹیو اس پہ لڑائی میں، اب سی اور ڈی بھی اس کے اندر ہو۔
لیکن وہ سی اور ڈی بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا کیونکہ ان کے مسئلہ اس کی قبیلے کی بات ہو رہی ہے، ان کے اس کی بات ہو رہی ہے، خاندان کی بات ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو ختم ہونا تھا اور یہ بڑی مصنوعی لڑائی ہم پہ تھوپی گئی تھی، یعنی کہ اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی. اور اس کی ظاہر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکن پیزنٹس تھی، اور یہاں پہ جس طرح سے مطلب ہے کہ ہمارے جو بہت سارے اسلام پسند تھے وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، تو جو امریکہ کے ساتھ ہی ہمیں ان سے بھی جنگ کرنا ہمارا واجب ہے، فرض ہے. حالانکہ بہت ہی فرق ہے. پاکستان میں ایک قانونی آئینی حکومت تھی، افغانستان کے اندر ایک آکوپیشن آرمی تھی. تو وہاں پہ جو آپ کا کنڈکٹ ہو سکتا تھا وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہاں پہ جو مطلب ہے پاکستان میں، اور جب بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس جدوجہد میں کامیاب رہی. امریکہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، نیٹو کی طاقت کے باوجود جو ہے وہ شکست نہیں دے سکے افغان طالبان کو، لیکن پاکستان نے اس لیے دیا کہ ان کو یہاں کے عوام کی سپورٹ حاصل تھی اور اپنی دھرتی پر ہم لوگ جو تھے لڑ رہے تھے. اور جو لوگ مس گائیڈڈ تھے، بروکن ایروز سے بہت کم تعداد میں، انہوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور آج جو ہے ان سے صلح کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہیے کہ حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، طالبان کے TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے کا معاملہ اور ان کو واپس ایک دھارے میں لے کر آ جانے کا جو آپشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعوداللہ. بات یہ ہے کہ میں تو کتنے سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، اس جنگ میں ہمیں پھینکا گیا اور ہمیں پھنسایا گیا اس جنگ میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمیں بالکل، کیونکہ فورن آکوپیشن فورسز نکل گئی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز بدل گئے، ہمیں اب اپنا مفاد دیکھنا ہے. یہ جنگ انڈیفرنٹلی آگے نہیں چل سکتی. ویسے تو ہماری ایک ملٹری وکٹری تو تحریک طالبان تو ہو چکی ہے، ہم نے ان کو فاٹا سے نکال کے باہر کر دیا. وہ سب کچھ آپریشن آپ کو پتہ ہے، سوات والے ساؤتھ وزیرستان اور پھر نارتھ وزیرستان کے آپریشن ضرب اعظم، فاٹا مرج ہو گیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں، پولیٹیکل ریالٹیز چینج ہو گئی ہیں. اب یہ پرابلم یہ ہے کہ تحریک طالبان کو نہ انڈین را کی سپورٹ حاصل ہے، نہ کہ NDS کی ہے، نہ CIA کی. وہ لوگ سارے تتر ہو گئے افغانستان میں. افغان طالبان نے ان کو کچھ اسپیس نہیں دینی اور نہیں دے رہے، اور کافی ان کے لوگوں کو پکڑا بھی ہے، کچھ کو مارا بھی ہے، جو کہ خبریں کھل کے سامنے باہر نہیں آ رہی. اور اگر افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کرے اس پروسیس کو تو دیکھیں اس کا پورا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ جنگ انڈیفینیٹلی اب نہیں چل سکتی اور اس مصنوعی جنگ کو ختم کرنا چاہیے. جو عامر ضیاء صاحب نے بھی بات کی، یہ بالکل ٹھیک ہے. عوام کی، پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، عوام کی خوشحالی، عوام کی ترقی، پیس ان پاکستان. اگر ان میں سے جو گروپ ہیں جو ریاست کا آئین، ریاست کی ریٹ اور ریاست کے قانون کے آگے وہ اپنا سرنڈر کرتے ہیں، ہتھیار ڈالتے ہیں اور قومی دھارے میں واپس آ جاتے ہیں، تو بالکل ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے. ہم نے یہ ماڈل بلوچستان میں بھی کیا ہے 2017-18 تک. اگر آپ کو یاد ہے اپنے کیسے وہاں پہ پہاڑوں سے لوگ نیچے اترے ہیں اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالے اور ان کو ویلکم کیا گیا، ہار پہنایا گیا، ان کو معاشرے میں واپس ریسٹور کیا گیا. تو میرا خیال ہے سوات میں بھی یہ ہوا تھا. یہ لوگ جنہوں نے سرنڈر کیا تھا وہاں پہ ان کو ڈی ریڈیکلائز کیا جا، 7-8 مہینے ان کی وہ انٹرنل کیمپ میں، اس کے بعد وہ نارمل شہری بن گئے. تو اب ہمیں اس جنگ سے، ان حالات سے نکلنا ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کا ویژن بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم نے پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں امن لانا ہے پاکستان میں. یہ فضول جنگیں، جن کے بے معنی جنگیں، یہ ختم ہونی چاہیے. تحریک طالبان کو بھی معلوم ہے کہ وہ پاکستان پہ قبضہ نہیں کر سکتے. ویسے تو جنگ وہ ہار چکے ہیں، لیکن اب یہ پولیٹیکل نیگوشیشن وایا دی افغان طالبان، یہ جو ہمارے لوگ آپس میں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن ہے. یہ پاکستان کی عوام کے مستقبل کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، رائٹ سر. چلیے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ صاحب، یہ TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ایک امپریشن دنیا پر کیا جائے گا؟ کیا یہ طاقت ریاست کی طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے یا ریاست کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ نہیں، ریاست کی کمزوری تو کبھی بھی نہیں ہوتی. اب امریکہ کی کمزوری تو نہیں تھی جب انہوں نے طالبان کو ساتھ آ کے مذاکرات پہ ٹیبل پہ بٹھایا. ظاہر بات ہے ایک معاملے کو انہوں نے حل کرنا کسی نہ کسی طریقے سے حل کر دیا. طالبان دیکھیں، امریکہ نے غلطی کی، طالبان کو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آنے دیا اور پھر ان کے مذاکرات جو ہیں بڑے خراب ہوئے. آپ اس وقت TTP جو ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہے، کسی طور پر نہیں ہے. آپ سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہاں پر ہیں. طالبان ان کے لیے کوئی راستہ نہیں دیتے، آپ ان کو راستہ نہیں دیتے، وہ کہاں جائیں گے؟
وہ پھر دوبارہ ایک اور گروپ کہیں نہ کہیں فارم کریں گے. اور جو آپ کا بارڈر ایریا ہے میں تو اب جانتا ہوں اس کو 23,000 کلومیٹر پہ جو پھیلا ہوا ہے اس کے اندر کوئی بھی کچھ کسی بھی قسم کی تقریبی کر سکتا ہے. اور ایک پوٹینشیل آپ دیں گے انڈینز کے ہاتھ میں, ایک پوٹینشیل فورس ان کے ہاتھ میں دے دیں گے جس کو کہیں نہ کہیں بارڈر ایریا میں ایکسپلائٹ کرتے گئے, جیسے وہ انہوں نے مجاہدین خلق کو عراق کے بارڈر پہ ایران پہ استعمال کرتے رہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب نیگوسیشن پہ کھلتی ہیں ہم اس کو بڑا روڈیمنٹری, بڑا اوپر سے لیتے ہیں. انہوں نے یہ کر دیا, ہم نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ کر دیا. یہ جب آپ نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان کی آپ ٹرائل کرنا شروع, کیوں ہم مسنگ پرسن ہوتی ہیں ہمارے ہاں, کیوں ہم ان کو ٹرائل لے کے نہیں آتے ہم عدالتوں کے اندر. وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہوتا. آپ یہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ فلاں نے APS کو قتل کر دیا, لیکن جب آپ اس کو ٹرائل کورٹ میں جانے پڑتا ہے تو بندے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ خالی نکل آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پوزیشن اسٹرینتھ میں آپ معافی دینے والے بن جائیں اور لوگ یہ مان لیں کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. ورنہ مجھے پتا ہے کہ اس طرح کے ایویڈنس, اس طرح کے انسیڈنٹس کا کوئی ٹریسز, کوئی چیز کوئی نکلا کرتی, بس ایک انسرجنسی ہوتی ہے, وار ہوتی ہے. وار کرائم میں کبھی ایویڈنس نکلتے ہیں. یہ ابھی بوسنیا کی وار کا ایویڈنس اب وہ چلا ہے ٹرائل, آپ دیکھ لیں کیا نکلا ہے. یہی ہوا ہے کہ مجھے اس نے کہا تھا, اس نے مجھے کہا تھا, مجھے یہ کہا تھا, بندے گراؤنڈ میں مرے ہوئے تھے. تو اس طرح کی جو چار چیز چلتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ ہماری جنگ تھی, ہم پہ مسلط کی گئی, اس کا ایک لمبا راستہ ہے. نہ ہم نے اچھا پھر مسلط کس نے کی, CIA نے کی, NDS نے سپورٹ کیا, اس کے بعد را نے سپورٹ کیا, وہ سارے لوگ موجود تھے. اب وہ لوگ ایک دفعہ واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں ایک پوٹینشیل, ایک آتش فشاں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ اس آتش فشاں سے نکلو. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. عامر جان صاحب ایک اور اب اس پہ بحث شروع ہو گئی ہے, وہ یہ کہ کیا اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے, پارلیمنٹ میں لا کے بحث کرنی چاہیے, اپوزیشن کو آن بورڈ لینا چاہیے, اپوزیشن اور حکومت کو ایک جگہ پر بیٹھنا چاہیے. کیا اپوزیشن اس معاملے پر, کیونکہ یہ تو بحث اس بات سے شروع ہوئی ہے کہ اگر ان سے مذاکرات کر رہے ہو تو ہم سے بھی مذاکرات کرو, تو اس آرگومنٹ کے ساتھ کیا سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان؟ یہ بات ہی کہ بدقسمتی کہ آپ اس ملک کی کہ ہماری پارلیمنٹ میں عموماً سنجیدہ بحث نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جو بحث کا معیار ہے, اور وہاں پر کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی جو پارٹی کے اراکین ہوتے ہیں وہ اپنی پارٹی لائن, بلکہ پارٹی لائن کے جو ان کے لیڈر کی لائن ہوتی ہے اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتے. یعنی کہ ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی کہ جس میں آپ کو کوئی انٹلیکٹ نظر آئے, جس میں آپ کو کوئی لگے کہ جی یہ نیشنل ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جتنے بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے اور ہمارے آج کے حوالے سے, وہ جو ہوتا ہے کیبنٹ میں ہوتے ہیں, وہ اور اداروں کے تحت ہوتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے. کیونکہ پارلیمنٹ میں جو کنڈکٹ ہے, لوگوں کو برا لگتا ہے میں پولیٹیکلی انکریکٹ پرسن اس معاملے میں, لیکن پارلیمنٹ کا جو ہمارا اب تک کردار رہا ہے وہ بہت ہی عامیانہ سطحی ہے. لیکن ایک بات میں اور, اگر آپ اجازت ہیں صاحب, کہ اس پورے جو ایک موو ہے اس کی جو سب سے زیادہ مخالفت آپ دیکھیں گے وہ ایک ہمارا ایک نام نہاد طبقہ ایسا ہے کہ جس کی جڑیں عوام میں اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کی آواز سوشل میڈیا پہ بہت ہے, اس کی آواز جو ہے وہ انگریزی میڈیا میں بہت ہے, اور ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بھی اچھی خاصی مضبوط آواز ہے. تو وہ آواز جو ہے وہ یقیناً اس میں بہت زیادہ اعتراض کرے گی, اور آپ کو ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہا ہے, انتہا پسندی کو معاف کر رہا ہے, اس قسم کی آپ باتیں سنیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ وہی مغرب جو کہ افغان طالبان سے بات کرنے کے لیے اپنے مفاد میں تیار ہو گیا تھا, انہیں بھی ہماری بات پسند نہیں آئے گی. تو ان کا جو سر اور ساز ہے وہ جا کر وہاں پر مل رہا ہوگا. مغربی ممالک میں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, جو پاکستان مخالف جو دیگر قوتیں ہیں جو ہم پہ یہی الزام ہمیشہ دھرتی آئی ہیں. ابھی دیکھیں نا کہ ایک امریکی ایک سینئر آفیشل کو آنے, تو انہوں نے آنے سے پہلے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے, ایکسٹریمسٹ گروہوں کے خلاف, ملیٹنٹس کے خلاف. حالانکہ ہم نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کارروائی کیا, اور ابھی امریکہ کی طرف سے جو مطالبہ, جی ہاں, مطلب ہم نے تو بلکہ ایک لاہور کے اس انتہا پسندی کے نام پہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر دی جو بڑے اس ملک کے محب وطن اور اچھے لوگ تھے, اور جنہوں نے ہمیشہ پاکستان میں ایک پٹاخہ نہیں چھوڑا, ہم نے تو ان کے خلاف کارروائی کر دی. تو آپ کیا جان لیں گے یہ لوگ. جی صحیح ہے, بالکل صحیح. سعید قائد صاحب, اب امریکہ کا جو مطالبہ ہے کہ جی پاکستان تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے. ایک طرف امریکہ کے ایجنسیز, کون نہیں جانتا, انڈیا, NDS, راس, یہ سب سپورٹ کرتے رہے ان دہشت گردوں کو پاکستان میں جو ہے وہ بدامنی پھیلانے کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے. کیا امریکہ, ہارا ہوا امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے, اور کیا پاکستان ڈکٹیشن قبول کرے گا؟ دیکھیں, ابھی یہاں سے افغانستان سے ویتنام کی طرح جوتے کھا کے وہ گئے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہے.
پارلیمان جو ہے ہماری انفارچونیٹلی لوگوں کے ذاتی نجی اور کاروباری مفادات کے دفاع کا ایک ذریعہ بن کے رہ چکی ہے جی. تو آپ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہی سارے کام کر رہی ہے. یہ اس میں اب کوئی حیرت کی اور کوئی چھپانے والی بات تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام نہیں کرتے. نواز شریف صاحب نے اپنے اثاثے بچانے ہیں, زرداری صاحب نے جو بچا لیے ہیں اثاثے یا بنا لیے ہیں, ان کے لیے ساری سندھ کی حکومت جو ہے وہ اب تندہی سے کام کر رہی ہے کہ ان کی طرف اشارہ نہ اٹھے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے, مگر اس کے باوجود زندگی نے تو آگے چلنا ہے اور ہم نے آگے جانا ہے. تو ہمیں میرے خیال میں کوئی ایک امن و امان کی زندگی تو دینی پڑنی ہے نا آپ کو, جب تک اس ملک کے لوگ بل بلا کے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے اور پھر ان لوگوں کو تاریخ کے اس کوڑے دان میں نہیں پھینکتے. تو نہ جانے وہ وقت کب آئے گا. لیکن یہ ہے کہ اس گیون سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ ان سے بات کرو یار, یہ جو ناراض لوگ, پہلی بات تو یہ کہ یہ کیوں ہوتا ہے, کیوں امریکہ میں 2 یا 3 روزانہ لوگ اٹھتے ہیں اور پاگل ہو کے لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بات کی ہے, ہم نے ساری ڈسکشن میں کبھی سوچا ہے کہ لوگ آخر ناراض کیوں ہوتے ہیں, لوگ آخر کیوں آگ کے خون لوگوں کا بہاتے ہیں, وہ کیا کنڈیشنز ہیں, وہ کیا کنڈیشن ہم نے لوگوں پر امپوز کر رکھی ہیں کہ جو ہے وہ لوگ وہ اس انتہائی سطح پر جاتے ہیں. امریکہ اب ہمیں کہے گا یہ کرو وہ کرو, یار اپنا گھر تو ٹھیک کر لو تم. ایک دن میں 2 سے 3 جو ہے لوگ گھر سے نکلتے ہیں, بندوق اٹھاتے ہیں, کبھی اسکولوں میں بچوں کو مارتے ہیں, کبھی کلبوں میں بچوں کو مارتے ہیں, وہ تو ٹھیک کر لو پہلے تم. تو وہ میں اس میں نہیں جاتا کہ ہمیں کہاں ان غیری کنڈیشنز کو درست کرنا ہے جو سرمایہ داری نظام میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کو بدلے بغیر. لیکن اب ہمیں اس دنیا میں رہتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ یار بات کرو لوگوں سے, کوئی برا بھلا امن واپس لے, اور خدا کا روٹی دے نہیں سکتے, علاج دے نہیں سکتے, کم از کم ہمیں گولی سے تو بچا لو. اور اس پہ بھی سیاست کرنی شروع کر دیتی ہے ہماری اپوزیشن کہ آپ یہ کر رہے ہو, آپ وہ کرو, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ان کے آج کیسز بند کر دو تو پتہ چلے گا پورا امن و امان ہو گیا. تو واٹ ایور گورنمنٹ از ڈوئنگ اینڈ ول ڈو وائل ٹاکنگ ٹو دیم, ہم تو اس کو سپورٹ کریں گے. یار خدا کا واسطہ روٹی دے نہیں سکتے, صحت دے نہیں سکتے, امن ہی دے دو, امن دے دو. بالکل صحیح ہے. تو فاروق حمید صاحب, یہ جو میں نے سوال کیا کہ کیا امریکہ کی ڈکٹیشن پاکستان قبول کرے گا, کہ جی آپ یعنی ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ان مذاکرات خود تو تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی اور یہاں سے نکل گیا, اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرے گا, کیا پاکستان اس کو کوئی اہمیت دے گا؟ دیکھیں, امریکہ ایک ہارا ہوا سپر پاور ہے. نمبر 1, امریکہ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے ان ریلائبل, ان ٹرسٹورتھی, ان گریٹفل ثابت ہوا ہے. ہمیں ان کے چکر میں آنا نہیں چاہیے. اب وہ دوبارہ بوگی کھڑی کر دی, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی اور یہ داعش کے خلاف اور القاعدہ جی ہے دوبارہ منظم ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں, ہم ان کو خطرہ ہے. تو وہ صرف ایک جواز کریٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے ڈرون اٹیکس وہاں پہ چلتے رہے, چاہے پاکستانی ایئر اسپیس سے جائیں, تاجکستان سے وہ آئیں. تو ہمیں بالکل امریکہ کے چکر میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں پہلے بھی امریکہ نے دھوکہ دیا, ابھی بھی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان جو ہے کسی طرح یہاں پہ آگ لگتی رہے. خود تو وہ یہاں سے نکل کے چلے گئے. تو لہٰذا بالکل ہم نے اپنے سیکورٹی کے مفاد دیکھنے ہیں. اوکے, اگر پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں پہلے بھی اس طرح ہوا کہ اے پی ایس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جس میں آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھی ہوئی تھی تاکہ ایک لاہے عمل ہو, یا پھر آپ ان کیمرہ بریفنگ کریں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آئی ایس آئی, ڈی آئی ایس آئی, آرمی چیف یہ بریف کریں اپنا یہ سینٹ پہ جا کے, یا جو سلیکٹڈ جو آپ کی قومی سلامتی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی ان کو بریف کریں. تو پھر سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے ایک لحاظ سے سب آن بورڈ ہوں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے. ویسے اگر آپ پارلیمنٹ میں اوپن ڈبیٹ کریں گے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, وہاں پہ جلسے جلوس سے نکلتے پارلیمنٹ میں آپ کو معلوم ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ایک بہتر اس کا سلوشن ہے؟ جی, اور وہ بھی اس وقت جب کہ ہم بالکل فائنل اسٹیجز پہ ہوں. اگر آپ ابھی کریں گے پھر وہاں آپ کو پتا ہے 100 یہاں پہ لابیز بیٹھی ہیں باہر کے کی کوشش ہوگی کہ اس کو پروسیس کو سیبوٹاج کیا جائے, اس میں کیڑی نکالے جائے تاکہ پاکستان میں لڑائی لگی رہے. کے پی میں یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے ٹک ٹک حملے چلتے رہے, لوگوں کو شوٹ کرتا ہے. لہٰذا اس چیز کو پرائم منسٹر نے ویسے جلدی اعلان کر دیا. میں سمجھتا ہوں اگر یہ سیکریٹلی کر تھوڑا میچور کر کے اعلان کرتے تو زیادہ بہتر تھا. ٹھیک, شکریہ بریگیڈ فاروق حمید صاحب, سعید قائد صاحب, عامر جہاں صاحب اور مقبول جان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.